نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پارہ 29 کے اندر سورۃ المرسلات کا آغاز ہے۔ سورہ مرسلات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 50 آیتیں ہیں۔ جنہیں لگاتار بھیجا جائے انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں، جیسے ہوائیں، فرشتے، گھوڑے وغیرہ۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں ذکر لفظ والمرسلاتی کی مناسبت سے اسے سورہ مرسلات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 5 میں فرمایا، قسم ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہے، اور خوب پھیلانے والیوں کی، پھر خوب جدا کرنے والیوں کی، پھر ذکر کا القاء کرنے والیوں کی۔ فرمایا والمرسلاتی عرفا، ان کی قسم جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں۔ ان 4 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 صفات کی قسم ارشاد فرمائی، اور جن چیزوں کی یہ صفات ہیں ان کا آیات میں ذکر نہیں کیا گیا، اسی لیے مفسرین نے ان چیزوں کی تفسیر میں بہت سی وجوہات ذکر کی ہیں۔ یہ 5ویں صفت ہواؤں کی ہے۔ اس صورت میں ان 5 آیات کا معنی یہ ہے کہ ان ہواؤں کی قسم جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو زور سے جھونکے دیتی ہے، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو ابھار کر اٹھاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو جدا کرتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جن کے زوردار جھونکوں سے درخت اکھڑ جاتے ہیں، شہر ویران ہو جاتے ہیں اور ان کے آثار مٹ جاتے ہیں، تو اس سے بندوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے التجائی کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ان ہواؤں نے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر القاء کر دیا۔ اور یہ 5 صفتیں فرشتوں کی ہے، یہ دوسرا قول ہے۔ اس صورت میں ان 5 آیت کا معنی یہ ہے کہ ان فرشتوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ کے احکامات دے کر لگاتار بھیجے جاتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو ہواؤں کی طرح تیز چلنے والے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو زمین پر اتر کر اپنے پیروں کو پھیلا دیتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز لاتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو رسولوں کے پاس اللہ کی وحی لا کر انہیں القاء کرتے ہیں۔ تیسرا قول ہے کہ یہ 5 صفتیں قرآن پاک کی آیات ہیں۔ اس صورت میں ان 5 آیات کا معنی یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار بھیجی جانے والی قرآن کی آیتوں کی قسم، پھر قرآن کی ان آیتوں کی قسم جو وعید بیان کر کے دلوں کی دھڑکن تیز کر دیتی ہے، پھر قرآن کی ان آیات کی قسم جو ایمان والوں کے دلوں میں ہدایت اور معرفت کے انوار پھیلا دیتی ہیں، پھر قرآن کی ان آیات کی قسم جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہیں، پھر قرآن کی ان آیات کی قسم جو حکمت والا ذکر ہیں اور وہ ایمان والوں کے دلوں میں نور و ایمان ڈال دیتی ہے۔ چوتھا قول پہلی 3 صفتیں ہواؤں کی ہیں، چوتھی صفت قرآن پاک کی آیات کی، اور 5ویں صفت فرشتوں کی ہے۔ اور 5واں قول ہے کہ پہلی 3 صفتیں ہواؤں کی ہیں، جبکہ چوتھی اور 5ویں صفت فرشتوں کی ہے۔ آگے آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا، عذر کی گنجائش نہ چھوڑنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ یعنی ذکر کا القاء کرنا اس لیے ہے کہ مخلوق میں سے کسی کے لیے عذر بیان کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے، یا انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے ہے۔ فرمایا انما توعدون، بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے 5 صفات کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ اے کفار مکہ، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، عذاب دیے جانے اور قیامت کے آنے کا جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ بات ضرور واقع ہونے والی ہے اور اس کے ہونے میں کچھ بھی شک نہیں۔ آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں فرمایا، پھر جب تارے مٹا دیے جائیں گے اور جب آسمان پھاڑ دیے جائیں گے اور جب پہاڑ غبار بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ یہاں پر فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب تارے مٹا دیے جائیں گے۔ یہ قیامت واقع ہونے کی علامات بیان کی جا رہی ہے۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس دن ستاروں کو بے نور کر کے مٹا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ستاروں کی ایک اور حالت بیان کرتے ہوئے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، اور ارشاد فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس دن آسمان اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ جائیں گے اور ان میں سوراخ ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن آسمان پھٹنے کے بعد کی حالتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا، اور ارشاد فرمایا اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ بہت کمزور ہوگا۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اس دن پہاڑ غبار بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن پہاڑوں کی اور حالتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا، انہیں جمے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے، اور ارشاد فرمایا اور پہاڑ خوب چورا چورا کر دیے جائیں گے تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 11 تا 15 میں فرمایا اور جب رسولوں کو ایک خاص وقت پر جمع کیا جائے گا، کس بڑے دن کے لیے انہیں ٹھہرایا گیا تھا، فیصلے کے دن کے لیے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ فرمایا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو ایک خاص وقت پر جمع کیا جائے گا۔ اس وقت کے بارے میں مفسرین نے مختلف احتمال بیان کیے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اس وقت سے وہ مراد ہو سکتا ہے جس میں رسول اپنی امتوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ دوسرا یہ قول ہے کہ اس وقت سے مراد ہو سکتا ہے جس میں رسول ثواب پا کر کامیابی حاصل کرنے کے لیے جمع ہوں گے، اور تیسرا اس سے وہ وقت مراد ہو سکتا ہے جس میں رسولوں علیہم السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب انہوں نے تبلیغ کی تو ان کی امتوں کی طرف سے انہیں کیا جواب دیا گیا، اور امتوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کی دعوت کا کیا جواب دیا۔ پھر فرمایا گیا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس بڑے دن کے لیے انہیں ٹھہرایا گیا تھا۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جھٹلانے والوں کو عذاب دینا، ایمان لانے والوں کی تعظیم کرنا اور ان چیزوں کو ظاہر کرنا جن پر ایمان لانے کی مخلوق کو دعوت دی جاتی تھی، جیسے قیامت کے ہولناک دن کا قائم ہونا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری، اعمال کا حساب ہونا، اعمال ناموں کا کھلنا اور میزان کا رکھا جانا وغیرہ، یہ تمام امور کس بڑے دن کے لیے مؤخر کیے گئے تھے؟ اس دن کے لیے مؤخر کیے گئے تھے جس میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور تو کیا جانے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے اور اس کی ہولناکی اور شدت کا کیا عالم ہے۔ فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے اس ہولناک دن میں ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو دنیا میں اللہ کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے، قیامت قائم ہونے اور اعمال کا حساب لیے جانے کے منکر تھے۔ یہ آیت لوگوں کو ایمان لانے کی مزید ترغیب دینے اور ایمان نہ لانے پر عذاب سے مزید ڈرانے کے لیے اس صورت میں 10 بار ذکر کی گئی ہے۔ آیت نمبر 16 تا 19 میں فرمایا کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہ فرمایا، پھر بعد والوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ان دو آیات میں کفار مکہ کو ڈراتے ہوئے فرمایا کہ جب سابقہ امتوں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور قوم سمود نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو کیا ہم نے ان پر دنیا میں عذاب نازل کر کے انہیں ہلاک نہ فرمایا؟ اور یاد رکھو کہ تم میں سے جو لوگ پہلی امتوں میں سے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کے راستے پر چل کر میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، ہم انہیں بھی سابقہ لوگوں کی طرح ہلاک فرما دیں گے، اور مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ انہیں کفر کرنے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک فرما دیتے ہیں۔
فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر دنیا میں عذاب آئے گا تو اس دن ان کے لیے خرابی ہے۔ پھر آیت نمبر 20 تا 24 میں فرمایا کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، ایک معلوم اندازے تک، تو ہم قادر ہیں، تو ہم کیا ہی اچھے قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ان آیات کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ رب العزت نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا فرمایا اور وہ پانی نطفہ ہے، پھر اس پانی کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا اور وہ جگہ ماں کا رحم ہے، اور اس پانی کو ماں کے رحم میں ایک معلوم اندازے تک رکھا، اور وہ معلوم اندازہ ولادت کا وقت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ وہ 9 مہینے ہے یا اس سے کم زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے ماں کے رحم میں تمہاری تخلیق کے مراحل کا حتمی اندازہ فرمایا، اور وہ حتمی اندازہ فرمانے پر کیا ہی اچھا قادر ہے۔ فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جنہوں نے اپنے پہلی بار پیدا کیے جانے کو دیکھنے کے باوجود دوسری بار پیدا کیے جانے کا انکار کر دیا۔ آیت نمبر 25 تا 28 میں فرمایا کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ بنایا، زندوں اور مردوں کو، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے مضبوط پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے خوب میٹھے پانی سے تمہیں سیراب کیا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے زمین کو تمام زندہ اور مردہ لوگوں کو جمع کرنے والی بنایا ہے کہ زندہ لوگ اس کی پشت پر مکانات اور محلات میں رہتے ہیں، اور مردہ لوگ اس کے اندر اپنی قبروں میں رہتے ہیں، اور ہم نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے زمین میں چشمے پانی نکلنے کے مقامات پیدا کر کے خوب میٹھے پانی سے تمہیں سیراب کیا، اور یہ تمام باتیں مردوں کو زندہ کرنے سے زیادہ عجیب ہے، لہٰذا جو ان چیزوں پر قادر ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر فرمایا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جنہوں نے ان چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اللہ کی وحدانیت اور مردوں کے زندہ ہونے کا انکار کیا۔ آیت نمبر 29 اور 30 میں فرمایا اس کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے، اس دھوئیں کے سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، یعنی قیامت کے دن کافروں سے کہا جائے گا کہ اس آگ اور اس عذاب کی طرف چلو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ فرمایا انطلقوا الى ظل ذی 3 شعب، اس دھوئیں کے سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں۔ اس آیت میں جس دھوئیں کا ذکر ہے اس سے جہنم کا دھواں مراد ہے۔ یہ دھواں اونچا ہو کر 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور اس کی ایک شاخ کفار کے سروں پر، ایک ان کے دائیں طرف اور ایک ان کے بائیں طرف ہوگی، اور حساب سے فارغ ہونے تک انہیں اسی دھوئیں میں رہنے کا حکم ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اس کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 31 تا 34 میں فرمایا جو نہ سایہ دے اور نہ وہ شعلے سے بچائے، بے شک دوزخ محل جیسی چنگاریاں پھینکتی ہے، گویا وہ چنگاریاں زرد رنگ کے اونٹ ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ فرمایا لا ذلیل، جو نہ سایہ دے۔ جہنم کا وہ دھواں ہے کہ نہ سایہ دے جس سے کفار اس دن کی گرمی سے کچھ امن پا سکیں، اور نہ وہ کفار کو جہنم کی آگ کے شعلے سے بچائے گا۔ بے شک دوزخ اونچے محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکتی ہے، اور ان چنگاریوں کا رنگ ایسا ہے گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو اس دن کی ہولناکیوں اور اس دن میں گنہگاروں کے احوال کو جھٹلاتے ہیں۔ آیت نمبر 35 تا 37 میں فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں وہ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ معذرت کریں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ فرمایا ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس میں وہ بول نہ سکیں گے، یعنی قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں کفار نہ بول سکیں گے اور نہ کوئی ایسی حجت پیش کر سکیں گے جو ان کے کام آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے مواقع ہوں گے جن میں سے بعض مواقع پر کفار کلام کریں گے اور بعض میں کچھ بول نہیں سکیں گے۔ پھر فرمایا گیا وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ،
اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ معذرت کریں۔ یعنی قیامت کے دن کفار کو معذرت کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، اور اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس کوئی عذر موجود ہوگا، لیکن عذر بیان کرنے کی اجازت نہ ہوگی، بلکہ در حقیقت ان کے پاس کوئی عذر ہی نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں حجتیں تمام کر دی گئی اور آخرت کے لیے کسی عذر کی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی۔ البتہ انہیں یہ فاسد خیال آئے گا کہ کچھ ہیلے بہانے بنائیں، یہ ہیلے پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت جنید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے پاس عذر ہی کیا ہے جس نے نعمت دینے والے سے روگردانی کی، اس کی نعمتوں کو جھٹلایا اور اس کے احسانوں کی ناشکری کی۔ فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جنہوں نے ان خبروں کو اور اپنے پاس آنے والی ان حق باتوں کو جھٹلایا جو یقینی طور پر واقع ہوں گی۔ آیت نمبر 38 تا 40 میں فرمایا یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور سب اگلوں کو جمع کر دیا، اب اگر تمہارا کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چلا لو، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ یہ قیامت کا دن ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان فیصلے کا دن ہے، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں، ہم نے تمہیں اور ان لوگوں کو جمع کر دیا جو تم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے۔ تمہارا اور ان کا سب کا حساب کیا جائے گا، اور تمہیں اور انہیں سب کو عذاب دیا جائے گا۔ اب اگر عذاب سے بچنے کے لیے تمہارے پاس کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چلا لو، اور کسی طرح اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ یہ انتہا درجے کی ڈانٹ ہے، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی یقینی طور پر جانتے ہوں گے کہ نہ آج کوئی داؤ چل سکتا ہے اور نہ کوئی ہیلا کام دے سکتا ہے۔ فرمایا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو اللہ کی قدرت مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کے دن جمع کیے جانے کا انکار کریں گے۔ اور اس آیت مبارکہ پر سورہ مرسلات کا پہلا رکوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ آگے آیت نمبر 41 تا 45 میں دوسرے رکوع میں فرمایا بے شک ڈرنے والے سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور پھلوں میں سے جو وہ چاہیں گے اپنے اعمال کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ بے شک نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ قیامت کے دن کفار پر آنے والے مختلف عذابات اور اس دن ان کی ہونے والی رسوائیاں بیان کرنے کے بعد اب اہل ایمان کو ملنے والی نعمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے تھے، وہ آخرت میں جنتی درختوں کے سایوں اور جنت میں جاری چشموں میں ہوں گے، اور جن پھلوں سے ان کا جی چاہے گا ان سے لذت اٹھائیں گے، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اپنے ان نیک اعمال کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کیے تھے مزے سے ایسی لذیذ اور خالص چیزیں کھاؤ اور پیو جن میں ذرا سا بھی طبعی طور پر نقصان کا شائبہ نہیں۔ بے شک نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، لہٰذا تم بھی نیکیاں کرو تاکہ ایسی جزا حاصل کر سکو۔ فرمایا اور پھلوں میں سے جو وہ چاہیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اہل جنت کو دنیاوی زندگی کے برخلاف ان کی مرضی کے مطابق جنتی نعمتیں ملیں گی، جبکہ دنیا میں آدمی کو جو میسر ہوتا ہے اس پر اسے راضی ہونا پڑتا ہے۔ پھر فرمایا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ قیامت کے دن مومن انتہائی عزت و کرامت کے ساتھ ہوگا، جبکہ کافر انتہائی ذلت و رسوائی کی حالت میں ہوگا۔ جب وہ مومن کو انتہائی عزت و کرامت میں دیکھے گا تو اس کی حسرت بڑھ جائے گی اور اس کے غم اور زیادہ ہو جائیں گے، اور یہ بھی روحانی طور پر ایک عذاب ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ آگے آیت نمبر 46 اور 47 میں فرمایا اے کافرو، تم بھی دنیا میں کچھ دن کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، اس دن جھٹلائے والوں کے لیے خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرزنش کرنے کے طور پر کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے دنیا میں جھٹلانے والو، تم دنیا میں کچھ دن کھا لو اور اپنی موت کے وقت تک فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم اور کافر ہو اور دائمی عذاب کے مستحق ہو۔ پھر فرمایا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، کیونکہ انہوں نے عارضی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی جانوں کو دائمی عذاب کے لیے پیش کر دیا۔ آیت نمبر 48 تا 50 میں فرمایا اور جب ان سے کہا جائے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
قیامت کے دن جب کفار کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا اور وہ سجدہ نہ کر سکیں گے تو کہا جائے گا کہ جب دنیا میں ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھو تو یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی سبب سے آج یہ سجدہ کرنے سے محروم کر دیے گئے۔ پھر فرمایا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جنہوں نے دنیا میں رکوع اور سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل نہ کیا۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سب سے آخری کتاب اور بہت ظاہر معجزہ ہے، جب یہ لوگ اس پر ایمان نہ لائے تو پھر اس کے بعد وہ کس کتاب پر ایمان لائیں گے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج پارہ 29 بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا، ایک اور اہم روحانی مرحلہ مکمل ہوا۔ اب آخری پارہ قرآن مجید کا 30واں پارہ، جس کی ہم تفسیر سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو تیری آیات کو جھٹلاتے ہیں، بلکہ ہمیں سچے دل سے ایمان لانے والا بنا۔ اے رب کریم ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا اور ہمیں جنت کی نعمتوں کا مستحق بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنے کی توفیق دے، ہمیں غفلت اور نافرمانی سے محفوظ رکھ۔ اے رب العالمین، جس طرح تو نے ہمیں پارہ 29 مکمل کرنے کی توفیق دی، پوری قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق مرحمت فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔